اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، صلی اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ، سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی، سبحان اللہ 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 ان کا رتبہ۔ گھر لٹانا جان دینا، گھر لٹانا جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، اور حسین صبر و سکوت کا سبق پڑھا کے گئے، حسین صبر و سکوت کا سبق سکھا کے گئے، مگر ہمیں راہ بقا دکھا کے گئے، نہ خود تراش کو سرور نہ خود شکن کو ملا، خدا انہی کو ملا جو خود کو مٹا کے گئے، خدا انہی کو ملا جو خود کو مٹا کے گئے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ہمارے مہمان مکرم جو مسلسل 6 ارادوں سے ہمیں محظوظ کر رہے ہیں، میری مراد حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت جناب شمیم الزمان قادری صاحب شیر بنگال، میں ان کی بارگاہ میں ادباً گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے محفوظات حسنہ سے تمام سامعین کے قلب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے ہم اپنے ان بزرگ کا احترام کرتے ہوئے اور اس راج کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے شگاف بلند نعروں سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر بنگال، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے والا وہ والا، یا حسین یا حسین، سبحان اللہ۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا شمیم الزمان قادری صاحب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللهم اجعلنا لكم نور ومنكم نور وفيكم نور وإليكم نور وعنكم نور يا نور ويا نور لك الحمد سرمدا۔ صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكيلنا وكفيلنا ومولانا محمد سراجك المنير وآله أبدا۔ یا نور بجا نور بجا نور نور بجا نور قبل كل نور بجا نور بعد كل نور لك النور وبك النور ومنك النور وإليك النور وعنك النور ونور نور ونور على نور۔ سبحان الله۔ صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكيلنا وكفيلنا وآلنا وأولانا ومولانا محمد نورك الأنور وعلى آله السرد الغرر وصحابته المصابيح الزهر، صلاة تجل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي أشعارنا نورا وفي أشعارنا نورا وفي أصحابنا نورا وفي أصحابنا نورا آمين آمين يا نور الملك الحق المبين۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمين۔
درود شریف دل سے پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور غلط ان کو تشبیہ دینا قمر سے مانا چاند. قمر سے مانا غلط ان کو تشبیہ دینا قمر سے. ارے انہی کا ہے پرتو ہلال اللہ اللہ. انہی کا ہے پرتو ہلال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور خدا کی حضوری میں معراج کی شب. خدا کی حضوری میں معراج کی شب. ارے بس امت کرو تو خیال اللہ اللہ. بس امت کرو تو خیال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور نبی کی محبت میں سب دانت توڑے. نہیں سمجھے کیا؟ ارے شگرات مناتے نہیں مناتے. جی مناتے ہیں. حلوہ بناتے نہیں بناتے. جی نہیں بناتے حلوہ. ارے حلوہ کھاتے نہیں آپ جس کی یاد نہیں. بولیے. ہاں کھاؤ حلوہ دیکھو جلوہ. نبی کی محبت میں سب دانت توڑے. ارے اویس قرن کا یہ حال اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اویس قرن کا یہ حال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ. اور حسینے پہ پتھر زباں پہ محمد. حسینے پہ پتھر زباں پہ محمد. یہ ہے حال عشق بلال اللہ اللہ. یہ ہے حال عشق بلال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور شمیم الزمان ان کی تعریف کیا ہو. شمیم الزمان ان کی تعریف کیا ہو. وہ ہیں آپ اپنی مثال اللہ اللہ. اپنی مثال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ. درود شریف محبت سے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے پیارے رسول سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. مکے کے لوگ جان سے درپے ہو گئے. آپ نے ہجرت فرمائی. امیر المومنین یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
میرے آقا اور مولا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہجرت کے ارادے سے آگاہی دی. حضرت مولا علی کو اپنے بستر پر آپ یہاں بیٹھے، وہ بچہ ہے، بچوں کو بولنے کے لیے یہاں آئیے، آپ وہاں بیٹھے جاؤ. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللہ کے نبی نے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے سناٹے میں ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کفار مکہ مشرکین عرب میں سے قوموں کے تمام بڑے بڑے سردار تلواریں نیام سے باہر کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیت مقدس کو گھیرے ہوئے تھے کہ آج نبی کا کام تمام کریں گے. اللہ کے پیارے رسول نکلے، کسی کو پتہ نہ چلا. سب آنکھیں ملتے رہے، سر ملتے رہے، یوں کہیے کہ بدحواس ہو گئے اور اللہ کے پیارے رسول ان کے درمیان سے ہی نکل گئے. وہ کھڑے ہیں، میرے آقا نکل گئے. بعد میں ایک بوڑھے نے مشرکین عرب جا کر کے کہا تمہیں کچھ خبر ہے کیا؟ ارے محمد تو نکل گئے، تمہیں پتا نہیں؟ تمہیں خبر نہیں؟ کیا نہیں؟ ہم کو خبر نہیں. اب سب وہاں سے نکلے، کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے، تلاش شروع. اللہ کے پیارے رسول سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا تک گئے. کہہ دو سبحان اللہ، پیار سے بولیے گا سبحان اللہ. اور غار حرا میں غار ثور پر پہنچے. غار حرا کی چوٹی پر غار ثور ہے جہاں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی سے عبادت خداوندی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے نبی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور پر گئے. غار حرا دوسرا ہے، غار ثور دوسرا ہے. غار ثور بہت اونچی چٹان. میرے آقا پہنچے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عشق دیکھو. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر پر بات کا عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، آپ باہر تشریف رکھ کر میں اندر جاتا ہوں اور اندر کی صفائی کر دیتا ہوں، پھر آپ اندر تشریف لے آئیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، صفائی کی. اس غار کے اندر کچھ سوراخ تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سوچا سوراخ میں کوئی موذی جانور ہو سکتا ہے، سانپ ہو سکتا ہے، چنڈی ہو سکتا ہے، اسے بند کر دیا جائے. تو اب کس چیز سے بند کریں؟ جو ان کی چادر تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. نبی کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چادر کو پھاڑ دیا اور چادر کو پھاڑ کر کے غار میں جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے. سب سوراخ بند ہو گئے. ایک سوراخ جو سب سے بڑا تھا وہ باقی رہ گیا. اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ اسے بند کر سکے. چادر ختم ہو گئی، اب کس سے بند کریں؟ صفائی کر دیا، تمام سوراخ کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا. کچھ نہیں تھی
تو اس سوراخ کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا، اپنے پیر سے بند کر دیا، اور پیر سے بند کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا نبی اللہ اب آپ تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سوراخ کے اوپر اپنا پیر رکھے ہوئے نبی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے پیر سے اس سوراخ کو بند کیے رہے۔ نبی کونین آرام فرمانے لگے، مصطفیٰ آرام فرمانے لگے، اور اس سوراخ کے اندر ایک زمانے سے ساتھ تھا، اور جو نبی کا منتظر تھا کہ ایک دن نبی تشریف لائیں گے تو ان کا دیدار کروں گا، نبی کے دیدار کا منتظر تھا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیر سے سوراخ کو بند کر دیا۔ نبی تشریف لائے، ساتھ میں نکلنا چاہا، راستہ بند ہے، راستہ بند ہے۔ ساتھ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پائے نور میں ڈک لیا، جیسے ہی ڈکا زہر کا معاملہ، لیکن وارث محبت سانس کا زہر ہے، لیکن نبی کا عشق غالب ہے، مصطفیٰ کی محبت غالب ہے۔ پیغمبریت آیا، تکلیف برداشت کر لی، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، پسینے میں شرابور ہو گئے، لیکن پیر ہٹایا نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے رسول آرام فرماتے رہے، مصطفیٰ جان عالم نے جب آنکھیں کھولی، حضرت صدیق اکبر کا یہ حال دیکھا کہ ان کے پاؤں میں برم آ گیا ہے، پاؤں پھول گیا ہے، پسینے میں شرابور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ دل کی دھڑکنیں جاننے والے میرے نبی فرماتے صدیق یہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ صاحب نے ڈک لیا ہے۔ صدیق ابو بکر صاحب نے ڈک لیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا نبی اللہ میری حمیت کو گوارا نہ ہوا کہ آپ کی نیند میں خلل ڈالوں۔ ڈس لیا تو ڈس لیا، آپ کی نیند میں خلل نہ آنے پائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ابو بکر صدیق تو تم پریشان ہو، پریشان نہ ہو۔ میرے آقا نے فوراً نواب ذہن نکالا، اور جہاں پر ساتھ میں ڈبا تھا مصطفیٰ جان عالم نے اپنا نواب ذہن وہیں پر لگا دیا۔ اب کیسا صاحب کا ڈسنا، اب کیسا درد ہے، کیسا زہر ہے، نبی کا نواب ذہن جہاں لگ جائے وہاں سے زہر بھی اپنا کام ختم کر دے۔ برم بھی دور ہو گیا، سوجن بھی ختم ہو گئی، درد بھی ختم ہو گیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مکمل سکون مل گیا۔ ادھر تو یہ حال ہے، اور ادھر کفار مکہ پریشان، محمد کدھر گئے، محمد کدھر گئے، محمد کدھر گئے، پکڑو پکڑو پکڑو، اور یہ نہیں جانتے کہ محمد کو جو پکڑنے جائے گا وہ محمد کو نہیں ان کے دامن کو پکڑ لے گا۔ اب لوگ نکلے ہیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں، لوگ نکلے ہیں، غار ثور تک بھی پہنچ گئے، اس لیے کہ قدموں کے جو نشانات تھے نشان کو دیکھتے ہوئے وہاں تک چلے گئے، اور میرے آقا کی شان تو یہ تھی کہ قدموں کے نشان کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ میرے آقا کے جسم پاک میں ایسی خوشبو تھی کہ وہ جدھر سے گلے جایا کرتے تھے وہ خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ نبی ادھر سے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی خوشبو کا یہ عالم تھا، جس کے سر پر نبی نے ہاتھ رکھ دیا مرتے دم تک اس کا سر بہکتا رہا، جس بچے کے چہرے پر نبی نے اپنا ہاتھ پھیر دیا اس بچے کا منہ ہمیشہ دمکتا رہا، جس شخص کو نبی نے اپنا پسینہ دے دیا اور اس نے پسینہ لگا
मुत्तबियार पाला बढ़ गया। यही नहीं, एक औरत ने अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज किया, मेरी बच्ची की शादी है, खुशबू नहीं है, खुशबू मिल जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ठीक है, एक शीशी ले आना। कह दो मोहब्बत से बोलो, प्यार से बोलो। ये तो खुशबू की बात है, ईमान की खुशबू वाले अपने नबी की बातों पर महकते ही रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया शीशी ले आना। दूसरे दिन वो शीशी लेकर के आई। शीशी लेकर के आई तो मेरे आका ने क्या दिया? मुश्क दे दिया, अंबर इतर दे दिया, गुलाब का इतर दे दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने बाजू में शीशी लगा दिया। बाजू में शीशी लगाया और जो पसीने निकल रहे थे, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बाजू के पसीने को शीशी में भरना शुरू कर दिया। बाजू के पसीने को अल्लाह के प्यारे रसूल ने शीशी में भर दिया। शीशी भर गई। मेरे आका ने फरमाया, ले जाओ अपनी बेटी को लगा देना, दुल्हन बन जाए, लगा देना। अब वो ले गई, जो लगा दिया तो ऐसी महकी, ऐसी महकी, ऐसी महकी कि दुल्हन तो महकी ही, दुल्हन का पूरा घर महक गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे आला वाला, सबसे वाला वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। उससे प्यारे घर नहीं महका, बल्कि सुनो सुनो, वो औरत जब हामिला हुई और हमसे जब बच्चा पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ तो वो भी महकता हुआ पैदा हुआ। वही नहीं, उस बच्चे के जो पैदा हुआ तो वो भी खुशबूदार पैदा हुआ। और उस बच्चे के जो बच्चा पैदा हुआ तो वो भी खुशबूदार पैदा हुआ। सिर्फ एक नस्ल की बात नहीं, समाने तक नस्ल पारा नस्ल तमाम औलादें महकती जा रही थी, पैदा होती जा रही। ये मेरे आका की बात कहते हुए सलमा कहती है, आका दो जहां से कहते कदम मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसार फरमाया, मैंने उनका दस्ते पाक उनके सीने पे रख दिया। तो मैंने हाथ से हाथ लगाया था तो मेरा हाथ हमेशा फिर महकता ही रह गया। मैं खाती थी तो मुश्क से बेहतर खुशबू मिला करती थी, मुंह धोला करती थी तो मुश्क से बेहतर खुशबू मेरी नाक में जा करती थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले जो है वो भी नबी की खुशबू पाते ही रहते हैं। आज भी जिस घर में मुस्तफा तशरीफ ले आए, जिसकी किस्मत का सितारा चमक जाए, नबी आज भी अपने आशिकों के घर तशरीफ लाते हैं। जो नबी पर दरूद करने वाले दिल से हैं, उनके घर नबी कभी कभी जरूर तशरीफ ले आते हैं। और आए लोगों सुनो, आज एक बात बता दूं, पहले सुन लो मोहब्बत से। आप चाहते हो कि नबी का दीदार हो जाए? बोलो बोलो, नहीं चाहते? कौन न चाहे नबी का दीदार हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अगर चाहते हो नबी का दीदार तो दुरूद की कसरत करो, सलात की कसरत करो, सुबह शाम दुरूद और सलाम करो और खुसूसियत के साथ एक वक्त मुकर्रर कर लो और एक तादाद मुतय्यन कर लो कि हमें 300 मरतबे, हमें 500 मरतबे, हमें 1000 मरतबे नबी पर दुरूद पढ़ना है। तादाद का तय्युन करो, नबी पर दुरूद पढ़ो और बिस्तर पे जब जाओ तो बावजूद सो, पैरों को समेटो और मोहब्बत से बिस्तर पर नबी पर दुरूद पढ़ते हुए सो जाओ। आंखें लगेगी तो एक मुस्तफा का दीदार। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहरहाल अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है कुफार मक्का, मुशरिकीन अरब, पीछा करने वाले, पकड़ने के लिए निकलने वाले घर के मुंह तक पहुंच गए, घर 100 की करीब पहुंच गए, करीब पहुंचे, निशान यहां तक है, खुशबू यहां तक है, जरूर मोहम्मद अरबी अंदर करीब गए हो तो मछली में जाला कम दिया है।
یہ محبت دیکھو، صرف ہم ہی محبت نہیں کرتے ہیں، یہ مکریاں بھی محبت کرتے ہیں. یا تو پیارے مصطفیٰ ہیں، خدا کے محبوب ہیں، ساری مخلوقات ان کی دیوانی ہے. مکری نے زیادہ کر دیا اور اللہ کا فضل ہو گیا، نبی کے پائے ہاتھ کی برکت ہو گئی کہ ادھر نبی اندر گئے، ادھر ایک پیڑ، ایک درخت، ایک جھاڑ بھی وہاں نکل آیا. ادھر اندر گئے، ادھر جھاڑ ہو گیا، اور ادھر جھاڑ ہوا تو ایک کبوتر کا جوڑا بھی آ گیا. ایک کبوتر کا جوڑا بھی آ گیا. اس نے فوراً گھونسلے لگائے اور گھونسلے لگا کر کے اس نے انڈا بھی دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں سے بولو سبحان اللہ. محبت والو، عشق والو، دیکھو نبی سے کون کون کس طرح محبت کرتا ہے. کبوتر نے فوراً گھونسلے لگائے، انڈے دے دیے. آؤ آؤ نبی کو پکڑنے آؤ گے، آؤ نبی کو پکڑنے آؤ گے. مکری کا جالا دیکھا، کبوتر کا گھونسلہ دیکھا، پھر کبوتر کا انڈا دیکھا. نہیں، ابھی محمد اندر گئے ہوتے تو جالا کیسے رہتا؟ محمد اندر گئے ہوتے تو کبوتر کا انڈا کیسے سلامت رہتا؟ انڈا ٹوٹ گیا ہوتا، جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اندر نہیں. کتنے گئے ہوتے جالا باقی رہتا، گئے ہوتے تو انڈا سلامت رہتا نہیں. واپس ہو لیے، کیسے سبحان اللہ، واپس ہو گئے. میرے آقا سیدِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں آرام فرماتے رہے. خداوند قدوس کا حکم ہوا، جب میرے آقا نے چاہا باہر نکلے، پھر آگے بڑھے. کفار تلاش میں ہے، کفار تلاش میں ہے. اتنا اونٹ، اتنا اونٹ، 10 اونٹ، 50 اونٹ، 100 اونٹ، جو پکڑ کر لائے گا اسے 100 عربی سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا. اب تو مت پوچھیے سب کے منہ میں لالچ. سوراخا 13 گھوڑے والے، 13 دوڑانے والے، 100 اونٹ کا معاملہ ہے. تیار ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے، لگام موڑی، نبی کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے. پہنچ گئے نبی کے قریب، نبی کے قریب پہنچ گئے. اور ادھر میرے آقا کا یہ حال ہے، وہ نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جو ہو رہا ہوگا ہو رہا ہوگا، آ رہا ہوگا تو آ رہا ہوگا. نبی چلے جا رہے، پیچھے مڑ کر کبھی دیکھ بھی نہیں گئے. ہم اور آنکھوں کوئی دشمن پیچھا کرے، کہیں سے باہر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ دوڑتے جا رہے ہو گے، بار بار دیکھتے جا رہے ہو گے. بولیے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن میرے آقا ہیں تو چلے جا رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، لیکن عشق کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی اپنی فکر نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا معاملہ ہے. کبھی آگے سے دشمنوں کا خیال ہو جاتا ہے تو آگے چلنے لگتے ہیں، پیچھے کا خیال ہوتا ہے تو پیچھے چلے جاتے ہیں، دائرے کا خیال ہوتا ہے تو دائرے ہو جاتے ہیں، بائیں کا خیال ہوتا ہے تو بائیں ہو جاتے ہیں. کبھی سیدنا صدیق اکبر آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی داہنے جانے لگتے ہیں، کبھی بائیں جانے لگتے ہیں. خیال آتا ہے تو پیچھے مڑ کر کے دیکھنے بھی لگتے ہیں. سوراخا پہنچ گئے، قریب ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر کے دیکھ لیا. کہتے سبحان اللہ، آقا سوراخا آ رہا ہے، آنے دو، آنے دو، آنے دو. سوراخا قریب ہوا، قریب ہوا، چاہا کہ میرے آقا کو پکڑے. وہ اللہ کے نبی کو کون پکڑے گا؟ میرے آقا نے فرمایا زمین سوراخا کو پکڑ لے. میرے آقا کا حکم کہاں کہاں چل رہا ہے دیکھیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا خود پکڑ لے، اے زمین سوراخا کو. جیسے ہی میرے آقا نے اتنا فرمایا تو سوراخا کا گھوڑا
اب تھوڑا کام بولتا ہے اے محمد عربی امان چاہتا ہوں آپ کی بددعا کی تاب نہیں جا سکتا ہوں. زمین کو حکم دے دے مجھے چھوڑ دے تو میں واپس چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی نے دوسرا حکم آیا زمین سراقہ کو چھوڑ دے. زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جیسے ہی کہا زمین نے چھوڑ دیا سراقہ کا گھوڑا اوپر ہو گیا. سراقہ واپس ہو گیا. کوئی دور گیا پھر لالچ آ گئی. سو پھرتے ہو لالچ آئی. منہ میں پانی آ گیا سوچا تو ایک مرتبہ یوں ہی ہو گیا ہوگا دوبارہ پھر کوشش تو کر لوں. دوبارہ پھر آیا اللہ کے نبی کے قریب ہوا. میرے آقا نے فوراً فرمایا زمین سراقہ کو پھر پکا. دوسرا حکم ہوا تو اب سراقہ اور اندر چلا گیا. پھر امان چاہیے محمد عربی کر فرمائیے چھوڑ دیجیے اب واپس چلا جاؤں گا دوبارہ نہیں آؤں گا. میرے آقا نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑتے ہم والے آقا. سراقہ پھر واپس گیا لیکن لعنت نے پھر گھیر لیا. پھر آ گیا تیسری بار اللہ کے نبی نے فرمایا زمین سراقہ کو دھسا لے پکڑ لے. اب اور سخت پکڑا اور اندر چلا گیا. اب دل بلانے لگا رونے لگا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اب چھوڑا دیجیے اب نہیں جاؤں گا اور میری بکریاں باہر پڑا جگہ ہے آپ جتنی چاہیں اس میں سے لے لیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ تم میں مشرکین کا کوئی سامان نہیں دیا کرتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں. کون کہتا ہے نبی کو خبر نہیں. کسرا تو فتح ہونے والا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اور اللہ کے نبی آج ہی فرما رہے ہیں میں تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں. میرے بزرگوں دوستو سراقہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ آپ تحریر فرما دے. آپ تحریر فرما دے آپ لکھ دے. میرے آقا نے لکھوا دیا. اب سراقہ واپس ہو گئے. دل میں دلجوزی پیدا ہو گئی ایمان کی. واپس ہوئے جو بھی آتا تھا سراقہ اسے واپس کر دیا کرتا. اور جب حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کسرا فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کسرا کا کنگن بھی مل گیا. صحابہ کرام نے کہا مصطفیٰ جان عالم نے تو ہجرت کے وقت اعلان کر دیا تھا اسے دے دو سراقہ کو پہنا دو. بہرحال اب اللہ کے پیارے نبی چلے آگے بڑھے بڑھنے لگے چلنے لگے. راستے میں ایک جگہ ایک بوڑھی کی کٹیا ملی گھر ملا. اللہ کے نبی ٹھہرے. بڑھیا سے کہا کچھ پینے کو ہے دودھ ہو. بوڑھی نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے. بکریاں تھی چرنے کے لیے چلی گئی. میرے آقا نے نگاہ ڈالی تو گھر کے اندر ایک کمزور ناتواں بوڑھی بکری تھی. میرے آقا نے فرمایا وہ تو بکری ہے. بوڑھی کا کمزور ہے ناتواں ہے پھل اس کا سوکھ گیا ہے دودھ اس میں ہے نہیں کمزوری کی وجہ سے اور بکریوں کے ساتھ وہ باہر چڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی. میرے آقا نے فرمایا اچھا میں دیکھ لیتا ہوں دودھ نکل آئے گا آپ کی مرضی. بوڑھی نے آپ کی مرضی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بکری میرے قریب آ جا. بکری میرے قریب آ جا. وہ بوڑھی بکری جو چل نہیں سکتی تھی نبی کا حکم پاتی ہے فوراً چلی آتی ہے. اب اللہ کے نبی نے اس کے تھن میں صرف ہاتھ لگا دیا تو اس کا پورا تھن فوراً دودھ سے بھر گیا اور دودھ دوہا گیا. نبی نے پی لیا. کہہ دو سبحان اللہ. دودھ دوہا گیا نبی نے پی لیا اور اس گھر والوں نے بھی پی لیا. سب نے پی لیا. اور اس بکری کا عالم یہ ہے کہ سب بکریوں کا تھن تو سوکھ سکتا تھا
لیکن اس بوڑھی بکری کا تھن کبھی نہیں خالی ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور تک وہ بکری سلامت رہی اور تب تک اس کا دودھ اس کے تھن میں سلامت رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری بکریاں مکے کی دودھ دینے سے معذور ہو گئی، سب کے تھن سوکھ گئے، لیکن وہ ایک بکری ایسی تھی جسے نبی نے ہجرت کے وقت میں اپنا ہاتھ لگا دیا تھا اور اس وقت بھی دودھ دیتی رہی۔ جی یہی نہیں، اس بوڑھی عورت کا نام تھا ام معبد، اس کی ایک خالہ زاد بہن تھی، اللہ کے نبی نے اس کے یہاں آرام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو مصطفیٰ جان عالم نے پانی لیا، وضو کیا، سبحان اللہ، وضو کیا اور کلی کیا، تو کلی کا جو پانی تھا وہاں پر ایک سوکھا سا درخت تھا، نبی نے اس پر کلی کر دیا۔ اب جب صبح کو معبد کی خالہ زاد بہن تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر ہریالا درخت ہے، پھل والا درخت ہے، سوکھا ہوا درخت، نہ پتے ہیں نہ پھل، جب پتے نہیں تو پھل کہاں سے؟ لیکن نبی نے کلی کر دیا۔ نبی کا دروازے دہر کر گیا، صبح کو اٹھتے تو سب دیکھ کر کے حیران، یہ پھل تناور درخت بن گیا ہے اور اس میں ہرے ہرے پتے بھی ہیں اور شاندار پھل بھی ہے، اور جب پھل کھایا گیا تو مت پوچھو، پھل بہت ہی میٹھا، بہت ہی شاندار، صرف میٹھا ہی نہیں، نبی کے لوازے ذہن سے نکلا تو برکت ایسی ہو گئی کہ جو بیمار پڑتا تھا ان کے دروازے پر آتا تھا، ایک پھل کھلا دیتی تھی، بیماری دور ہو جاتی تھی۔ جیسا بھی مرض ہو، نبی کے کلی کیے ہوئے اس درخت سے جھاڑ کے پھل کھا لیا تو مرض دور ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے صحت و شفا کا فرما دیا۔ جی ہمیشہ ہوتا رہا، لوگ اس کے پتے کو بھی کھاتے رہے، پھل کو بھی کھاتے رہے، لیکن نبی سے برکت مل گئی تھی، نہ پھل کم ہوتا تھا نہ پتے ختم ہوتے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک رات جب صبح کو میں اٹھی اور باہر گئی تو کیا دیکھا کہ اس کے تمام پتے خزا رسیدہ ہو کر کے جھڑ گئے ہیں، تمام پتے اس کے جھڑ گئے۔ کہتے میں سوچنے لگی کیا ملا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد خبر مل گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت کا وصال ہو گیا ہے۔ اور کہتی اس کے بعد پھر پتے نکلے، لوگ اس سے محظوظ ہوتے رہے، فائدہ پاتے رہے، لطف اندوز ہوتے رہے، شفا حاصل کرتے رہے، لیکن ٹھیک اس کے 30 سال بعد ایک دن کیا دیکھا کہ اچانک پتے بھی جھڑ گئے، اس کے تمام پھل بھی ختم ہو گئے۔ اب سوچنے لگی کہ کیا معاملہ ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت مولا علی کی شہادت کی خبر آ گئی کہ اب لوگ اس سے پھل تو نہیں آیا، لیکن پتے سے لوگ فیض لیتے رہے، پتے سے شفا حاصل کرتے رہے، پتے سے لطف اور فائدہ حاصل کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس کے پتے بھی جھڑ گئے، پتے تمام ختم ہو گئے، پر تو پہلے سے غائب تھے، لیکن پورا درخت سوکھ گیا ہے اور اس کے تنے سے لے کر اس کی جڑ سے لے کر اوپر تک کانٹے ہی کانٹے اس میں لگ گئے ہیں۔ میں سوچنے لگی یہ کیا معاملہ ہے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد خبر ملی کہ کربلا کی وادی میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ درخت ختم ہو گیا، درخت بالکل سوکھ گیا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر ادا معجزہ ہے، جدھر سے گزر جائیں معجزہ ہی معجزہ ہے، سو جائیں تو معجزہ ہے، ہنسے تو معجزہ ہے، باتیں کریں تو معجزہ ہے، مسجد میں رہیں تو معجزہ ہے،
اور बाजार में चले जाए तो मुझे अल्लाह के नबी सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहरहाल हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। कह दो सुभान अल्लाह। मदीने में इस्लाम की रोशनी पहले ही से जा चुकी थी, अब नबी आ गए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मदीने में नबी आ गए हैं, मदीने में नबी आ गए हैं। तलाल बदरू अलैना मिन सनीआतिल बिदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज नबी मदीने में आ गए हैं, बच्चियां भी झूम रही हैं, बच्चे भी झूम रहे हैं, बूढ़े भी झूम रहे हैं, जवान भी झूम रहे हैं। नबी आ गए हैं, पूरा मदीना आज मगन नजर आ रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। कुफ्फार मक्का हैरान परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लड़ाई की नौबत आई, मक्के वाले मैदान बद्र में आ गए। मुस्तफा जान आलम ने भी अपने सहाबा को तैयार कर दिया। सहाबा भी आ गए, सहाबा भी आ गए। मैदान बद्र ये जो जंग हुई है, ये जो गज़वा हुआ है, ये जिहाद हुआ, ये इस्लाम का पहला गज़वा है, पहला जिहाद है, पहली जंग। थोड़े से सहाबा, थोड़े से सहाबा, कितने मालूम है कितने? छोटा सा बच्चा बोल रहा है। मैं तो बूढ़ों को पूछना चाहता हूं, अब कौन बोला? कोई बच्चा बोला? अरे कोई बुढ़ा भी बोलेगा। कितने? हाँ 313 और उधर हजारों हजार, हजारों हजार, हजारों हजार, हजारों हजार। लेकिन इधर मुस्तफा खुदा की रहमत है, बरकती बरकत है। अल्लाह के नबी मैदान बद्र में तशरीफ लाए, कांटे मारता हुआ काफिरों का मजमा, मुशरिकीन की फौज कांटे मार रही थी। इधर 313 सहाबा किराम। अल्लाह के नबी मैदान बद्र में एक दिन पहले ही तशरीफ ले आए और मेरे मुस्तफा ने मैदान बद्र में अपनी छड़ी से बद्र के मैदान में निशान लगा दिया। यहां अबू जहल मारा जाएगा। नबी एक दिन पहले निशान लगा रहे हैं। कौन कहता है नबी को खबर नहीं? कौन कहता है नबी को गैब का इल्म नहीं? एक दिन पहले मैदान बद्र में नबी ने निशान लगा दिया। ये अबू जहल की मरने की जगह है, ये फला काफिर के मरने की जगह है, यहाँ पर फला मुशरिक मारा जाएगा, यहाँ पर फला मारा जाएगा, यहाँ फला का घोड़ा गिरेगा, यहाँ फला कत्ल होकर के गिरेगा। एक दिन पहले नबी ने सबके मरने की खबर भी दे दिया और जगह भी बता दिया। निशान लगा दिया, निशान लगा दिया। एक दिन पहले निशान मुस्तफा ने लगा दिया। कह दो सुभान अल्लाह। हमारे दिलों पर नबी की मोहब्बत का निशान लग जाए। नबी ने निशान लगा दिया। दूसरा दिन आया, एक तरफ कुफ्फार का मजमा है और दूसरी तरफ 313 सहाबाए किराम। कह दो सुभान अल्लाह। तबले जंग बजा, लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई शुरू हो गई। अब मुस्तफा ने तो निशान पहले ही लगा दिया है, रहमतुल्लिल आलमीन ने तो मरने का पता पहले बता दिया है। अब लड़ाई हुई, दोनों पर चल रही है। दो छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेकर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैं खड़ा था, ताक में था, सोच रहा था इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का कत्ल मैं कर दूं। नबी ने तो निशान पहले लगा ही दिया है। अबू जहल को मरना है इसलिए कि नबी ने उसके मौत का पता बता दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैं मुंतशिर था, सोच रहा था कि अबू जहल काफिरों का सरदार, मुशरिकीन का सरदार, उस पर वार कैसे करूं। लेकिन जाहिर सी बात वो सरदारी कुरैश था, फौज उसके इर्द गिर्द घेरा किए हुए थी,
उस तक पहुंचना दुश्वार था, फौज की हिफाजत में था। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं सोच रहा था, इरादा कर रहा था कैसे पहुंचू, ऐसे पहुंचू, वैसे पहुंचू, सोच ही रहा था। कहते मैं तो सोच रहा था, खड़ा था, इतने में इस्लाम के दो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए और कहा चाचा अब्दुर्रहमान जरा बता दीजिए कि अबू जहल कहाँ है। अरे बच्चों, नौजवानों, बूढ़े बोले ना बोले, तुम बोलो, मोहब्बत से बोलो और अपने नबी की मोहब्बत में झूम कर पूरे रखने वाले एक मरतबा हाथों को उठा करके कह दे या रसूल अल्लाह। कहते हैं जैसे ही दोनों बच्चों ने मुझसे कहा क्या अब्दुर्रहमान बताइए कि अबू जहल कौन है, अबू जहल कहाँ है, तो हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं तो उसे देख ही रहा था और मैं उसकी राह तक रहा था, मैं उस पर वार करने का इरादा कर रहा था, उस पर पहुंचने के लिए मैं सोच ही रहा था। बच्चों ने जैसे ही मुझसे पूछा तो मैंने इशारे से बताया क्या बच्चों देखो वही अबू जहल है, देखो वही अबू जहल है, फौज उसके गिरद जमा है, फौज उसकी हिफाजत कर रही और फौज के बीच में अबू जहल खड़ा। दो शरीफ पढ़ी। मैंने सोचा था, बहुत लोग कह रहे थे कि अली की कम से कम एक दिन मनकबत पढ़ दीजिएगा। बहुत पहले जब मैं आया था तब पढ़ा था, कई लोग मुझसे कह रहे हैं, तो मैं तो नात शरीफ पढ़ नहीं रहा था। आज मैंने सोचा था इरादा किया था पढ़ लूंगा, लेकिन अब बोल रहा हूं आप जल्दी से हटो, मैं वो अली की आज मनकबत भी सुनाई दूंगा। मेरी बात सुनिए। कहते हैं मैंने बच्चों को जैसे ही इशारे से बताया कि बच्चों को अबू जहल भी खड़ा है, देखो अबू जहल है, उसकी गिरद फौज जमा है, फौज उसकी हिफाजत कर रही है, सब तलवारें लिए हुए, उनके बीच में अबू जहल है। तो फरमान कहते हैं मैंने जैसे ही बच्चों को इशारा किया दोनों बच्चे कूदे, उठे, तलवारें लिए हुए फौज तक पहुंच गए। और जाहिर सी बात है बच्चे मोटे आदमी को, खान साहब जैसे आदमी को किसी भीड़ में अंदर जाने के लिए दुश्वारी हो सकती है ना, लेकिन इस बच्चे को कान के बीच से किधर होता नहीं है। अभी जब मैं खत्म करता हूँ बात, लोग मिलने के लिए आते तो बूढ़े और जवान पीछे रह जाते, बच्चे किधर से उधर से किधर से क्या होते है ना, वो नहीं होता। तो कहते बच्चे कूदे तलते तेजी के साथ दौड़ते हुए फौज तक पहुंचे, फौज तक पहुंच करके एक बच्चा इधर से घुसा, एक बच्चा इधर से घुसा और दोनों बच्चों ने फौज करके अबू जहल पर हमला शुरू कर दिया। अबू जहल पर हमला शुरू कर दिया और हमला करते हुए पावन एक बच्चे ने अंदाज से तलवार का वार किया कि अबू जहल की गर्दन। इस्लाम के नौजवानों ने, इस्लाम के छोटे छोटे शहजादों ने हमला किया और अबू जहल जैसे मुशरिकीन के सरदार का काम तमाम कर दिया। से साथ बाकी है जैसे ही कुफार ने देखा, मुशरिकीन ने देखा, फौज ने देखा हमारे सरदार को इस छोटे छोटे लड़कों ने मार दिया, फौज टूट पड़ी, छोटे बच्चों पर फौज टूट पड़ी। वाह वाह, इस्लाम के शहजादे हिम्मत नहीं आए, हिम्मत नहीं आए, जो से इस्लामी खत्म नहीं हुआ, पूरी फौज से इस्लाम के दोनों नन्हे बच्चे लड़ते रहे, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते एक बच्चा शहीद हो जाता है। अब एक बच्चा बाकी बताए, वो भी हिम्मत नहीं आता है, तनहा पूरी फौज से मुकाबले में है, एक मुशरिक की तलवार से वार होता है, बच्चे के हाथ पर आता है, बच्चे का हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट गई, सिर्फ चलना बाकी रह गया, बच्चे का हाथ लटक गया, बच्चा फौरन अपने उस हाथ से तलवार को बाएं हाथ में ले लेता है और बाएं हाथ से तलवार चलाने लगता है। तलवार चल रही थी तो दाहिना टूटा हुआ हाथ इधर उधर हलने में डालने में मुश्किल हो रहा था, इसलिए कि हाथ झूल रहा था। बच्चे ने नबी की मोहब्बत में टूटे हुए हाथ को अपने दाहिने पैर के नीचे लगाया और गोल करके खींच दिया और खींच करके अपना हाथ अलग करके एक हाथ से मुकाबला करता रहा। और अल्लाह
नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान एक हाथ से कब तक लौटा, वो भी लौटते लौटते बच्चा शहीद हो गया। अब मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं जो बताना चाहे तो अब सुनो, तो मामिला हो गया। अबू जहल वहां गिरा जहां नबी का निशान था, जहां नबी का अबू जहल वहां गिरा। दीगर कुफार, दीगर मुश्रिकीन जो मुसलमानों के हाथों से मरते रहे, जहां जहां नबी ने निशान लगाया था तो वो काफिर वही गिर करके वही मरता रहा। अबू जहल तो सरदार था, गिरा तो वही जगह है, गिरा तो वही जगह है। जहां एक दिन पहले मोहम्मद अरबी ने खबर दे दी थी, मलकुल मौत हाजिर हुए रूह निकालने के लिए। अबू जहल सरदार बता खबर जाने हो, इरादा किया कि इस लकीर से हट जाऊं, जहां मोहम्मद अरबी ने निशान लगाया है उस निशान से जरा सा दूर हो जाऊं तो जाते जाते नबी की बात को झूठ साबित करते हुए जाऊं। इरादा किया कि वहां से हट जाऊं, ताकत लगाता रहा, निशान से दूर हो जाऊं, पूरी कुव्वत समेट करके हटने की कोशिश करता रहा। लेकिन हजरत इब्राहिम पहुंच गए और एक कम वक्त मार, तुझे वही वादा होगा जहां मेरे नबी ने तेरे मरने की खबर दे। सुभान अल्लाह, मेरे दोस्तों, इस तरीके से मैदान बद्र में मुसलमानों को शानदार फतेह नसीब हुई। तो हर मैदान छोड़ करके भाग गए हजारों हजार फौजी, इधर 313 सहाबी और निहत्ते सहाबी। निहत्ते जरूर है लेकिन नबी साथ में है, रहमत वाले आका साथ में है, इख्तियार वाले आका साथ में है, इधर नबी का सर सजदे में है और उधर मुसलमानों को शानदार फतेह मिल रही है। जब खत्म हुई, जो भागे वो भागे, जो मरे वो मरे, कुछ लोग कैदी बना लिए गए, कुछ फौजी कैदी बने। उसमें मेरे आका के चचा हजरत अब्बास भी थे, उधर से वो भी कैदी बन करके आ गए। अल्लाह के नबी सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किए गए। मेरे आका ने कैदियों से फरमाया कि फिदिया दे दो, रिहाई हासिल कर दो। अपने जैसा अब्बास ने कहा चचा फिदिया दे लो, रिहाई हासिल कर लो। अब्बास कहते हैं पति थे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या दूं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या दूं? अल्लाह आलिम माकाना बमा यकून, मियां कयामत तक जो कुछ होने वाला है अल्लाह ताला ने नबी को नबी के विसाल से पहले सब बता दिया। अल्लाह के नबी को फरमाते जब मैं मेराज में गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उदनु मिन्नी मैं करीब हो गया, तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते रहमत, कहते सुभान अल्लाह, अपना दस्ते कुदरत मेरी पीठ पर रख दिया, मेरी पुष्ट पर रख दिया, तो मैंने उसकी ठंडक अपने सीने तक महसूस कर दी। सुभान अल्लाह, तमाम चीजों का मुशाहिदा मैंने उसी वक्त कर लिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया चचा अब्बास आप भी फिदिया दो, रिहाई हासिल करो। तो अब्बास कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ देने में नहीं है। मेरे आका समझ चचा आपके पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है? चचा आपके पास कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं? और उनका हाल ये था, अब्बास जब चले थे घर से लौटने के लिए तो अपनी बीवी उनमें फर्ज को दिरहम व दीनार दिए, इसे महफूज रखो, इसे महफूज रखो। मैं आता हूं कि नहीं आता हूं, जंग में जा रहा हूं,
اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا اپنے پاس رکھنا، بچوں پر خرچ کرنا. اور غیبان نبی کہہ رہے ہیں چچا کہ دیا دو، رعایا کرو. کہتے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. میرے آقا نے فرمایا چچا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ نہیں. چچا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ ارے چچا آپ کچھ رکھ کر نہیں آئے؟ نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا چچا سنیے، آپ کہتے ہیں کہ آپ رکھ کر کے نہیں آئے ہیں، لیکن جب آپ گھر سے نکلنے لگے تھے تو میری چچی ام فضل کو جو آپ نے دراہیم و دنانیر دیے تھے کہ اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا خود رکھنا، یہ بچوں پر خرچ کرنا، وہ دنانیر و دراہیم کہاں چلے گئے؟ حضرت عباس جیسے ہی سنتے ہیں کام جاتے ہیں. یہ تو چپکے میں بات ہوئی تھی، گھر کے اندر دیا تھا، میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتا نہیں، جنگوں کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. میں نے مکے کے گھر کے اندر باتیں کی ہے، یہ مدینے میں رہ کر محمد کو خبر کیسے ہوگی؟ کہا یہ ہماری طرح نہیں ہے، جب یہ غیب کی باتیں سچی بتا رہے ہیں تو ضرور ان کی باتیں سچی ہوگی. فوراً کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ، اب تک تو میں انکار کرتا رہا، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا لیا. مسلمان ہو گئے. میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں کو قارون مشرکین سنتے تھے تو نبی کی حقانیت، نبی کی نبوت، نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا. آقائے دو جہاں سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بزرگوں دوستوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میدان بدر فتح ہوا. مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی، اسلام کا جھنڈا گڑ گیا، اسلام کا پرچم لہرا گیا. مکے کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے اور مکے کی کیا پوری دنیا مسلمان دھیرے دھیرے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام کے دلوں کو تو چمکا ہی دیا تھا، چہروں کو بھی چمکا دیا. اور چمکایا ایسا ہے میرے پیارے، آپ بھی سنو، آپ بھی چمکو گے اور ابھی بھی چمک رہے، ابھی بھی چمک رہے ہو. نبی کے نور کی چمک ہمارے چہرے سے آیا. دیکھو اپنا چہرہ، دیکھو اپنا چہرہ. نبی کی محبت کی چمک، نبی کی الفت کی چمک، نبی کے عشق کی چمک. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چمک ایک بات آتی ہے. کل سے تو انشاءاللہ میں شہدائے کربلا اہل بیت اعظام کا تذکرہ کروں گا، جہاں ایک بات صرف بتا دوں. کل میدان قیامت میں عشق مصطفی سے ہمارا چہرہ چمکے گا اور نبی کے عشق کے ساتھ جو نمازیں پڑھی گئی ہے ان نمازیوں کی پیشانی بھی چمکے گی، ہاتھ بھی چمکے گا. جو جگہ پڑھتے کی ہے وہ جگہ چمکے گی. نبی سے عشق کرتے رہو. ایک بات ذہن میں آ گئی، میں بتا دوں فائدہ. ہم درود والے ہیں نا، بولیے ہم سلام والے ہیں نا، پڑھتے ہیں درود السلام. میں نے ابھی کا خوب پڑھو درود السلام، میاں خوب پڑھو. دوسری کوئی دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر نبی پر محبت سے درود السلام پڑھو. ایک بات بتاؤں، میں ابھی نہیں پڑھوں گا، ہے نا کہیں ابھی. قیامت کے دن کہہ دو سبحان اللہ. کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. جنتی جنت کی جانب، جہنمی جہنم کی جانب.
میزان پر ترازو پر سب کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. سب کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا. ایک شخص میرے آقا کا امتی کہہ دو سبحان اللہ، اس کے اعمال تولے گئے تو جہاں جیسے ترازو ہے وہاں کا ترازو الٹا معاملہ ہوگا. جہاں وزن والا نیچے، ہلکا والا ارے بولو نا. لیکن وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا. جو وزندار ہوگا وہی اوپر ہوگا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہوگا. اب اللہ کے نبی کا امتی جیسے اس کے حساب تولے گئے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا کمزور ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. نیکیاں بہت کم، گناہ بہت زیادہ. حکم ہوا رب العزت کا لے جاؤ جہنم میں. فرشتوں نے پکڑا، دبوچا، گھسیٹا، لے چلے جہنم کی جانب. میرے آقا کا امتی ہے، نبی کا عاشق ہے. دیکھو ابھی فائدہ دیکھو، نبی کے پیارے امتی کو گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں. فرشتوں نے گھسیٹا، پکڑا، دبوچا، جہنم کی جانب لے چلے. اب گھسیٹے لیے جائے محشر کا میدان. اتنا بڑا مجمع یہ ہے، پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو تو آپ بتا ہی نہیں سکتے کون ہے. بتائیے، یا پیچھے جو بیٹھے آپ پہچان سکتے ہیں؟ بولیے. یہ ہزاروں کا مجمع یہاں پہچان سکو تو لاکھوں کا مجمع بتاؤ کیسے پہچانو گے؟ ابھی پہچانو گے؟ لاکھوں کے مجمع میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو کون پہچان پائے گا؟ اور جہاں کروڑوں کا مجمع ہو بولو. لیکن میاں وہاں تو ہزاروں اور کروڑ کی بات نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب حاضر ہوں گے. تو دیکھیے گا معاملہ. لیکن وارث پہچانے نہ پہچانے، لیکن اس کے نزدیک کسی نہ پہچانے. ہاں ہاں ناظری وہی کہیں گے جو نبی کی توہین کرنے والے ہیں، اور جو نبی کے عاشق اور دیوانے ہیں وہ تو قبر ہی میں جیسے ہی نکیرین کہیں گے کہ معصوم کا پورے پیچھا یہاں پر موجود یہ کون ہے، کن کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو عاشق دیوانہ جیسے ہی نبی کو دیکھے گا سارا جھوم جائے گا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھ سلام، جانے بد میں ہدایت لاکھ سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن جو توہین کرنے والے ہیں نکیرین کہیں گے ان کے بارے میں کیا بولتے تھے، ان کے بارے میں کیا بولتے تھے؟ اپنی طرح کہتے تھے یا خیر البشر کہتے تھے؟ کیا بولتے تھے؟ وہ نظر اٹھائے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے ہم کچھ نہیں جانتے، ہائے ہائے ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہائے ہائے ہمیں کچھ پتا نہیں. لیکن جو عشق والے ہیں، جو محبت والے ہیں، جو پیار والے ہیں، جو صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، وہ فوراً دیکھیں گے اور پہچانیں گے، سلام دے دیں گے. اب دیکھو وہ قیامت کا دن، قیامت کا دن اتنا بڑا مجمع. سبحان اللہ. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ سیوڑی کے پورے لوگ جمع ہو جائیں تو نہ پہچان پاؤ. بمبئی کے جمع ہو جائے ایک میدان میں تو کون پہچانے گا، اور پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو کون پہچانے گا. ایک وقت پہ نہیں، یہاں تو ہمیشہ سے جتنے لوگ پیدا ہونے والے سب حاضر. ہاں ہاں سبحان اللہ. لیکن جیسے ہی فرشتے لے جا رہے ہوں گے، اب دیکھو درود کی برکت، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو سلام کی برکت. فرشتے لیے جا رہے ہیں، حدیث شریف ہے، فرشتے لیے جا رہے ہیں، دبوچے ہوئے ہیں، گھسیٹے ہوئے لے کر کے جا رہے ہیں.
فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، دور ہی سے اس کی نگاہ مصطفیٰ جان رحمت تک چلی جائے، اور دور سے ہی جیسے ہی نبی رحمت کو دیکھے گا وہ گنہگار پکارے گا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، خدا کے فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، بتا دیجیے میرے سرکار اللہ کے فرشتے مجھے دوزخ کی جانب کھینچے لیے جا رہے ہیں، مجھے ان سے چھڑا لیجیے۔ جیسے ہی گنہگار پکارے گا نبی دوسرے کنارے پر ہوں گے، نبی وہی سے سنیں گے سننے والے کا سبحان اللہ، سننے والے کا کانے والے کرام پھیلا دو سبحان اللہ۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہم یہاں بول رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، آپ میری باتیں سن رہے ہو، نبی دیکھ رہے ہیں، دور سے پکارے گا یا رسول اللہ فرشتوں سے مجھے چھوڑا لیجیے، یا نبی اللہ فرشتوں سے مجھے بتا لیجیے۔ اللہ کے نبی بڑی سنیں گے، جلدی سے تشریف لے آئیں گے، میرے مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میاں میاں، ارے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے؟ بے شک جنت تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے، ایسا جلدی کنارے ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، جنت تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے، جنت سے ہم نہ جائیں گے تو اور کون جائے؟ آپ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے سنیں گے، تھوڑی تشریف لے آئیں گے، کیا بات ہے میرے سرکار، کہہ دو سبحان اللہ، یا رحمت نبی کے فرشتے مجھے جہنم میں لے جا رہے، کیوں؟ میرے آقا اشارہ، کیوں؟ کیا بات ہے جو جہنم میں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے اسے دوزخ میں لے جانے کے لیے، اس کے گناہ کثرت سے ہیں، نیکیاں بالکل ہی بہت کم ہیں، اسی لیے اس کو خدا بندے قدوس نے جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا ہے۔ توجہ رہے میری جانب، میری جانب دیکھو، خدا کا حکم ہے، نیکیوں کا پلہ اس کا کمزور ہے، برائیوں کا پلہ بہت زیادہ بھاری ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے جہنم میں لے جانے کا۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں جہنم میں لے جانے کا حکم ہے، نیکیاں اس کی کم ہیں، برائیاں اس کی زیادہ ہیں، گناہ اس کے بہت زیادہ ہے، فرشتے ہاں یا رسول اللہ یہ بہت گناہگار ہے، گناہ اس کے بہت زیادہ، نیکیاں بہت کم ہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے ذرا مجھے بھی دکھاؤ، لے چلو میں بھی دیکھ لوں، دوبارہ وصل کرو میں دیکھ لوں، میرے سامنے توڑو میں بھی دیکھوں۔ ہاں ہاں سرکار کو امتی سے کتنی محبت ہے، میرے سامنے وصل کرو میں دیکھوں گا، میرے سامنے توڑو میں بھی دیکھوں، اس کی نیکیاں کمزور ہے، برائیاں زیادہ ہے، میرے سامنے وصل کرو، میرے سامنے توڑو۔ فرشتے ایسے کریں گے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پھر لے آئیں گے، میزان پر لائیں گے، پھر دیکھیا اس کی ایک پلے پر، برائی دوسرے پلے پر، ایک پلے پر نیکیاں ثواب، دوسرے پلے پر بدیاں گناہ، پھر جیسے ہی بدل کیا جائے گا اور نیکیاں اور بدیاں رکھی جائیں گی تو وہی ہوگا کہ نیکیوں کا پلہ اٹھنے لگے گا، نیکیوں کا جیسے ہی نیکیوں کا پلہ کمزور دیکھیں گے مصطفیٰ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، مصطفیٰ اپنی جیب مقدس میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچہ نکالیں گے اور نیکیوں کے پلے پر رکھ دیں گے، جیسے ہی نیکیوں کے پلے پر اپنے جیب سے پرچہ نکال کر کے رکھیں گے تو اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا کمزور ہو جائے گا۔ تم کہتے تھے کہ نیکیاں اس کی کم ہے، نیکیوں کا پلہ کمزور ہے، برائیوں کا پلہ بھاری ہے، فرشتوں کہاں نیکیاں کم ہے، کہاں برائیوں کا پلہ بھاری ہے، کہاں نیکیوں کا پلہ کمزور ہے؟ ارے دیکھو نیکیوں کا پلہ بھاری ہے، برائیوں کا پلہ کمزور، اب لے چلو جنت میں، اب لے چلو جنت میں، حکم ربی ہوگا لے جاؤ جنت میں، جب جنت میں وہ جانے لگے گا، فرشتے جنت کی جانب لے جانے لگیں گے تو حکم عرض کرے گا، میرے آقا کا امتی آسک عرض کرے گا یا رسول اللہ پہلے بتا دو دیجیے، سرکار یہ تو بتا دیجیے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، مجھے جہنم میں لے جا رہے تھے، اب
अपनी देश से आपने क्या निकाला और क्या डाला, मेरे सरकार को बता दीजिए मुझको। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे कि तुमने सवालों के पर मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा जरूर पढ़ा था, उसी जरूर को मैंने सवाल करके रख लिया जो आज तेरी मग़फ़िरत का सामान बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे बंगाल, शेरे बंगाल। मेरे को इसलिए कहता हूँ, नबी पर मोहब्बत से जरूर सलाम करते रहो। यहाँ भी काम आने वाला है, वहाँ भी काम आने वाला है। अब इजाजत दो तो मैं अली अली के चंद मंत्र पेश करूँ। पढ़ू ना, पढ़ू पढ़ू, अरे पढ़ू ना, दोनों दिन मरने वाले बताओ, पढ़ू पढ़ू ना, पढ़ू पढ़ू। अब कल से शुरू है अली अली और आज भी अली अली। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये शायर साहब हमारे साथ कलकत्ते से आए हैं, इनका काम है यहाँ पढ़ना, और मैं तकलीफ करता हूँ। जाहिर सी बात है, तकलीफ में चिल्लाना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। और इतनी देर अभी मैंने बोल दिया तो अब मेरी आवाज अगर चाहिए कीमती जैसी तो नहीं रहेगी ना, तो मुझसे मेरी आवाज में सुनिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि सुरीलापन नहीं है, हाँ तो मैं कहाँ से लाऊंगा, वो पहले पढ़ता थी आवाज भी रहती, और अब तो 7 दिन हो गए तकलीफ करते करते चिल्लाते चिल्लाते मोहब्बत से। अली अली या अली अली नहीं, देखिए अब तो आज का जलसा खत्म ही हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप भी पढ़ो। अली अली कहते कहते हो जाते हैं लोग वली, हर काम का हक दिल होता है अली, हर टूटी दिल से करता है अली अली। तो आप भी मेरे साथ बुलंद आवाज से सब मिल करके पढ़ेगा। बड़े हैं जो लोग वो भी, बच्चे हैं जो लोग वो भी, बूढ़े हैं वो भी, बच्चे हैं वो भी, सब मिल करके पढ़ेगा। अली अली या अली अली, 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 अली अली या अली अली। बोलो अली अली, कहो अली अली, आका अली अली, दादा अली अली, खाजा अली अली, मेरे अली अली, सबके अली अली, रखे अली अली या अली अली, अली अली या अली अली। अब पकड़ना है चाहे मिलकर, पकड़ना है चाहे मिलकर, आवाज लगा दो गली गली, अली अली या अली अली, अली अली या अली अली, अली अली या अली अली। और बस समाप्त करेंगे, जगह ये बुलाजा बनाए देखें सर हदीस शरीफ की रोशनी में ये बन बुलाजा समझ। सुभान अल्लाह। सरवर आलम जिसके मौला शाह अली उसके मौला, बेशक सुभान अल्लाह। सरवर आलम जिसके मौला शाह अली उसके मौला, और आज भी मांगो उनसे मदद है मुश्किल कुशा मेरे मौला, आज भी मांगो उनसे मदद है मुश्किल कुशा मेरे मौला। और जब भी लगाया अली का नारा, जब भी लगाया अली का नारा, सारी मुसीबत भाग चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी,
کے ساتھ یہ شعر لگا فرمائیں گے. دیکھیے کہ باب العلم تہیرا اصحاب سرکار سبھی. کہتے ہیں دین کی سمجھ کو دین کے علم کو. اور باب العلم حضرت مولانا کا لقب ہے. ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں گے باب العلم. ادھر دیکھیے او بھائی صاحب, ارے ادھر دیکھیے. کہ باب العلم تہیرا اصحاب سرکار سبھی. اور زیر قدم سرکار علی کے غوث قطب اوتار سبھی. دیکھا ہے کہ باب العلم تہیرا اصحاب سرکار سبھی. اور زیر قدم سرکار علی کے غوث قطب اوتار سبھی. اور نام کون کے کتنا ٹھکانوں, نام کون کے کتنا ٹھکانوں, پھر بھی ملے گا علی بلی. علی 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 علی. اور بولو فیضان, اور پڑھوں پڑھو اور پڑھ دوں. ارے پڑھ دوں آپ تو بولیے پڑھوں. نعرہ حیدری. دیکھیں شان کربلا پھر ایک دن اس دنیا کو دکھلانا ہے. سبحان اللہ. شان کربلا, شان کربلا پھر ایک دن اس دنیا کو دکھلانا ہے. اور بن کے حسینی ظلم کی چھاتی پر ہم کو چڑھ جانا ہے. بن کے حسینی ظلم کی چھاتی پر ہم کو چڑھ جانا ہے. لگا سمجھے شان کربلا پھر ایک دن اس دنیا کو دکھلانا ہے. اور بن کے حسینی ظلم کی چھاتی پر ہم کو چڑھ جانا ہے. اور مچے گی ہاہاکار جہاں میں, مچے گی ہاہاکار جہاں میں, آگ لگے گی گلی گلی. علی 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 علی. اور محبت کے ساتھ یہ شعر لائے فرمائیں. ہم قوم مسلم ہے, کہہ دو سبحان اللہ. محبت سے بولو ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, محبت سے بولو. ہم قوم مسلم ہے, سبحان اللہ. ہماری رگوں میں ایمانی خون ہے, ہمارے دلوں میں ایمانی جذبہ ہے. فرمائیے لیکن اپنی شجاعت کے جوہر جب دنیا کو دکھلائیں گے. اپنی شجاعت کے جوہر جب دنیا کو دکھلائیں گے. اور ایمانی قوت کے ذریعے دشمن سے ٹکرائیں گے. ایمانی قوت کے ذریعے دشمن سے ٹکرائیں گے. تو ظالم باغی لرز اٹھیں گے, ظالم باغی لرز اٹھیں گے. سبھی کہیں گے علی 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 علی. اور محبت سے یہ بند بھی ملایا جاتا ہے. پڑھنا ہو بند پڑھو نا. دیکھیں گے بدر میں تھے ہم 313. سبحان اللہ. بدر میں تھے ہم 313 پر لاکھوں پر بھاری تھے. سبحان اللہ. بدر میں تھے ہم 313 پر لاکھوں پر بھاری تھے. پورو ظلم اور فرشتے دیکھ کے ہم پہ باری تھے. بدر میں تھے ہم 313 پر لاکھوں پر باری تھے. دیکھیے گا بدر میں تھے ہم 313 پر لاکھوں پر باری تھے. پورو ظلم اور فرشتے دیکھ کے ہم پہ باری تھے. آج بھی میرے نعرے سے, آج بھی حق کے نعرے سے تھر رہا ہے ان کا دیو بلی. علی 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 علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کرو. اپنے شمیم خطا پر بھی کر دو آقا چشم کرم. اپنے شمیم خطا پر بھی کر دو آقا چشم کرم. اپنے شمیم خطا پر بھی کر دو آقا چشم کرم. ظلم و ستم کے ایوانوں میں رہ جائے مومن کا بھرم. اپنے شمیم خطا پر بھی کر دو آقا چشم کرم. ظلم و ستم کے ایوانوں میں رہ جائے مومن کا بھرم. اور صحرائے بے رنگ میں آقا کھل جائے خوشیوں کی کلی. علی علی یا علی 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 یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی علی کہو علی علی آقا علی علی دادا علی علی خواجہ علی علی میرے علی علی سب علی علی رب علی علی یا علی 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 یا علی علی. اور کافر و مشرک کعبہ اٹھائیں گے. کافر و مشرک کعبہ اٹھائیں گے. نعرہ لگا دو گلی گلی علی علی. جلدی سن لیجیے جلدی پڑھو جلدی پڑھو. جلدی پڑھو چھو کر کے پڑھیے خود کا کامیاب ہے. میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان. کہہ سبحان اللہ. میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان. کہ دین کی خاطر وطن کو چھوڑا. دین کی خاطر وطن کو چھوڑا. آئے ہندوستان میرے خواجہ خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان. پورا مطلب ہے کہ میرے خواجہ ہے خواجہ ہے مہان. اور یہ فلسفہ کرے کہ حکم نبی تھی میرے خواجہ ہندوستان میں آئے. کہ میرے خواجہ بھارت آکر دین حق پھیلایا. دین حق پھیلایا. کہ میرے خواجہ بھارت آکر دین حق پھیلایا. دین حق پھیلایا. یعنی کفرستان میں اسلامی پرچم لہرایا. ہاں اسلامی پرچم لہرایا. ان کے کرم سے ہم کو ملا ہے. ان کے کرم سے ہم کو ملا ہے. ان کے کرم سے
जंगल रे, सहरा जंगल रे, एक जानिब है मीठ खजूरों के नजरों में खेल, के नजरों में खेल, कि जहां बसी है मीर ख्वाजा, कि जहां बसी है मीर ख्वाजा, अरे वो है राजस्थान में, ख्वाजा है महान मेरे, ख्वाजा है महान। सलाम के लिए फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां देख जिसको सुलाते रहे, जिसकी खिदमत में जिब्रील आते रहे, दोष पर इसको हजरत बिठाते रहे, हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। जिसकी माँ करबला में सताई गई, बेकफन जिसकी मैयत उठाई गई, जिसकी छोटी सी तुरबत बनाई गई, प्यास तीरों से जिसकी बुझाई गई, ऐसी मासूम असगर पे लाखों सलाम, ऐसे मासूम असगर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। नाम इस्लाम का जिसने चमका दिया, राज हक जिसने दुनिया को समझा दिया, जिसने बातिल का हर कौल झुठला दिया, जिसने दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, ऐसे हाथ दिए रहे पर पे लाख
لاکھوں سلام یا نیاز پیغمبر پہ لاکھوں سلام دین کے واسطے جس نے سر دے دیا زندگی بخش دی مالو در دے دیا خون کے پیاسوں کو نور نظر دے دیا وقت لایا تو کل گھر کا گھر دے دیا عرب کے بہادر پہ لاکھوں سلام اس عرب کے بہادر پہ لاکھوں سلام فاطمہ کے کلے سر پہ لاکھوں سلام یا نیاز پیغمبر پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدایا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ اے میرے مولا اے میرے پروردگار عالم شاندار عظیم الشان جلسہ محرم الحرام کو قبول فرما جو کچھ بیانات مجھے نہ تو منتبت خانی ہوئی جو غلطیاں ہو گئی ہوں مولا معاف فرما اس مجلس پرنور کے صدقے میں مولا ہم سبوں کے دلوں کو نورانی بنا دے مولا ہم سبوں کو اپنا بنا دے اپنے محبوب کا سچا عاشق اور دیوانہ بنا دے جتنے لوگ حاضر ہیں مولا سب کی حاضری قبول فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کے دامن مراد کو بھر دے مولا مولا سب کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے جو قرضدار ہیں انہیں بارے فرض سے تم دوشی حال مولا سب کے کاروبار کو اچھا چلا دے مولا ہم سبوں کے رزقوں کو بڑھا دے مولا ہم سبوں کی بیماریوں کو دور فرما دے مولا آج میں جن مریضوں کو دیکھ کر کے آیا ہوں جن لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے مولا سب کو صحت و شفا عطا فرما سب کو تندرستی اور توانائی عطا فرما جن کا آپریشن ہو رہا ہے اسے کامیاب کر دے اور مولا اپنے حبیب
پاک کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں پڑھنے کی توفیق دے. ان کو مقدر والا بنا. یہ تمام عباد حاضر میں سب کو عزت والا بنا. اے میرے مولا اپنے حبیب پاک کی رحمت کا سایہ ہم سبوں کو اور ہم سبوں کے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ. اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وشهداء محبته أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. درود شریف محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. شاہ حسین اگر سے آپ نہ سمجھیں لیکن حسین کا نام تو سمجھتے ہیں اور میرے خواجہ کا یہ کلام تو سمجھتے ہیں. نام امام حسین کا, کلام خواجہ اجمیر کا. آپ کے ورلہ شوق کے لیے اتنا ہی کافی ہے, سمجھیں نہ سمجھیں. مسلمان تو امام حسین کا نام صرف سن لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. شاہ حسین بادشاہ شاہ حسین بادشاہ حسین اور دینت حسین بنات حسین. سردار اور ندار دست در دستے جدید
حقا کی بنائے لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین آج بھی زندہ ہے، دل سے بولیے بے شک حسین آج بھی زندہ ہے، اب کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، ارے نبی کی گود کے پالے ہیں مر نہیں سکتے، سبحان اللہ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، ارے نبی کی گود کے پالے ہیں مر نہیں سکتے، اور یہ مہر و ماہ بھی اس بارگاہ عالی سے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے۔ سبحان اللہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور کون پکارے گی ہمارے حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہو حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہو حسین، اور جو جمع بیٹے کی مسجد پہ نہ ہو جا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف دل سے پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبے کے بعد قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کے کائنات جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالَهُ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اے محبوب فرما دو، اے محبوب کہہ دو، اے محبوب اعلان کر دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کس پر؟ میں آپ سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، کس کا؟ میں آپ سے اس کی مزدوری نہیں چاہتا، کس کی مزدوری؟ ہے نا سوال؟ مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کس کا بدلہ؟ اس کا جو میں نے تمہارے اندر کار ہدایت انجام دیا، میں نے تم کو جہنم کی راہ سے ہٹا کر کے جنت کے راستے پر گامزن کیا ہے، میں نے تم کو برائیوں سے بچا کر اچھا راستہ دکھایا ہے، جس کے بدلے میں مجھے مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ کلمہ حق ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی پر کیا کیا ظلم نہ ہوئے، کیسی کیسی مصیبتیں نہ توڑی گئی۔ مصطفیٰ جان عالم کو کبھی کنکلوں سے مارا گیا، نبی کونین پر کبھی اونٹ کی اوجھڑیاں ڈال دی گئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں بھی ایک بدبخت آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی چادر پر نور کو اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلے مقدس میں پردے کی صورت ہو گئی. نبی کونین کا گلا دب گیا، زبان باہر نکلنے لگی. حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا، دوڑی ہوئی آئی، چادر کو کھولا، آپ کی زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرے. جیسے ہی تباہ کا لفظ آنے والا تھا، میرے مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا نہیں، تباہی کی دعا نہ کرو، میں رحمت بن کر کے آیا. میں کسی کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں، خدا نے مجھے سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. میرے سرکار یہ سب کچھ ہمارے لیے برداشت کر رہے ہیں. جب مکے والوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں تشریف لے گئے. تو طائف کے گلیوں میں اس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لگا دیا گیا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لگا دیا گیا جو مصطفیٰ جان عالم کے پیچھے پیچھے تالیاں بجا بجا کر کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے، نبی کو دیوانہ کہہ رہے تھے، میرے آقا کو مجنون کہہ رہے تھے، میرے آقا کو پاگل کہہ رہے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کنکروں پتھر سے مار رہے تھے. مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مقدس میں ضرب آئے، خون کے فوارے نکلے. نبی کونین جب کبھی تھک کر کے بیٹھ جاتے تو طائف کے لڑکے نبی کا بازو پکڑ کر کے کھڑا کر دیتے. اللہ کے نبی پھر جب آگے چلنے لگتے تو طائف کے لمبے اور تیزی کے ساتھ میرے آقا پر کنکر پتھر برسانے لگتے تھے. یہ سب ظلم مصطفیٰ جان عالم سہتے جا رہے تھے. کس کے لیے؟ صرف ہم سبوں کے لیے، تاکہ ہم حق کا پرچم بلند کرنے والے ہو جائیں، ہم جہنم سے بچ کر کے جنت کے راستے پر گامزن ہو جائیں. میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے ظلم میں نے تمہارے لیے سہے، ساری مصیبتیں میں نے تمہارے لیے برداشت کی. میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربی. اس کا کوئی بدلہ مجھے نہیں چاہیے، صرف میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، صرف تم سے میں اپنی اہل بیت کی محبت کا طالب ہوں، صرف تم سے میں اپنے علی، اپنے فاطمہ، اپنے حسن اور حسین کی محبت چاہتا ہوں. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے علی سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو. اور سنو سنو، جب تم میرے علی جو فاطمہ اور میرے حسن و حسین سے محبت کرو گے اور علی جو فاطمہ اور حسن و حسین یعنی میری اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے اگر مر جاؤ گے تو تمہیں خدا کی بارگاہ میں شہادت کا درجہ دے دیا جائے. علی سے محبت کرو، کہہ دو سبحان اللہ. فاطمہ سے محبت کرو،